اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قل ان ادری، آپ فرما دیجئے مجھے نہیں معلوم، اقریب ما توعدون، کیا قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ام یجعل له ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہے. عالم الغیب، وہ جاننے والا ہے غیب کا، فلا یظہر علی غیبہ احدا، پس نہیں ظاہر کرتا، نہیں غلبہ دیتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو وہ چن لے اپنے رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، پس بے شک اس کے آگے اور پیچھے چلاتے ہیں پہرے دار، لیعلم، تاکہ جان لے، ان قد ابلغوا رسالات ربہم، یہ کہ یقیناً پہنچا دیے انہوں نے پیغامات اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور گھیر لیا جو ان کے آگے ہے، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور شمار کیا ہر چیز کو گن کر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الجن کا دوسرا رکوع آیت نمبر 25 سے 28 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں اپنے اللہ کی پکار کروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤں گا. نفع نقصان کا مالک میں نہیں، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے اس پیغام کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اور اگر میں چھوڑوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا. اس لیے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تم اپنی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کی بازی ہار جاؤ. اور جب قیامت کا دن آئے گا اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر پتہ چل جائے گا کس کی پارٹی مضبوط ہے اور کون زیادہ طاقت والا ہے اور کون کمزور ہے. آج کے سبق میں
چونکہ کفار بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ تاریخ بتائیں کہ قیامت کون سی تاریخ کو آئے گی یا موت کسی کی کون سی تاریخ کو آئے گی، تو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ میں نے نہیں بتانا، نہ میری ذمہ داری نہ میرے علم میں۔ جیسا کہ سورۃ النازعات میں ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کا وقوع کب ہونے والا ہے، فیما انت من ذکراہا، اس کے ذکر کا آپ کے ساتھ کیا تعلق؟ یعنی قیامت آپ نے تھوڑی قائم کرنی ہے کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ تاریخ بتاؤ، کہ آپ نے تھوڑی قائم کرنی ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اللہ کے پاس۔ وہ 5 چیزیں غیوب خمسہ جن کو کہتے ہیں، وہ اللہ کے سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی اللہ کے علم میں، وینزل الغیث، بارش کب ہوگی اس کا یقینی علم کس کے پاس ہے؟ اندازے اپنی جگہ پہ، یقینی علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے، کتنا وقت رہے گا، کب تک رہے گا، خوش نصیب بد نصیب، اس کا مکمل علم کس کے پاس ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی موت کہاں پر آئے گی یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں غیوب خمسہ، 5 غیب، ان کو کہتے ہیں غیب کی چابیاں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، قرآن پاک میں غیب کی چابیاں اللہ کے پاس، یہ 5 غیب ہیں۔ اور یہاں پر وہ خلیفہ منصور والی بات، خلیفہ منصور کو آیا خواب میں اسرائیل علیہ السلام ملے، موت کا فرشتہ ملا، اس سے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی، تو اس نے 5 کا اشارہ کیا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفہ بہت ڈرا ہوا کہ جناب یہ پتہ نہیں موت کا فرشتہ جو دیکھا خواب میں کہ میری موت پتہ نہیں کب آنے والی ہے۔ اس نے تعبیر پوچھنے والوں سے پوچھی، ہر ایک نے اپنے اپنے اندازے بتائے، کسی نے 5 سال بتائے، کسی نے 5 مہینے بتائے، کسی نے 5 دن بتائے، کسی نے 5 ہفتے بتائے، وہ کوئی مطمئن نہ ہوا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 5 مہینے، 5 ہفتے یا 5 سال مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ موت کا علم تو ان 5 چیزوں میں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ گویا کہ ملک الموت نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا، میری جب ڈیوٹی لگے گی میں آ جاؤں گا، باقی تیری موت کب آئے گی وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے بار بار مطالبہ کہ بتاؤ جی موت ہماری کب آئے گی، بتاؤ جی قیامت کون سی تاریخ کو آنے والی ہے۔ حالانکہ نشانیاں تو اللہ کے نبی نے بتائیں، لیکن تاریخ کب، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ادری، ان بمعنی نفی، میں نہیں جانتا، اقریب ما توعدون، کیا قریب ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہے۔ تمہاری موت ابھی آنے والی ہے، آج آتی ہے، کل آتی ہے، ہفتے بعد آتی ہے، سال بعد آتی ہے، یہ کس کے پاس علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہاں، تیاری ضرور کرو اور بالکل موت کو اپنے قریب سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی سے پوچھا، نماز کے بعد صحابہ سے پوچھا موت کو کتنا یاد کرتے ہو؟ کسی نے کہا جی ایک نماز پڑھتے ہیں، دوسرے کی فکر ہوتا ہے پتہ نہیں موت پڑھنے دیتی ہے کہ نہیں، زور پڑی ہے، اثر کا کوئی پتہ نہیں، اثر پڑی ہے مغرب کا کوئی پتہ نہیں قسمت میں ہے، یعنی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ فرمایا موت کو بہت یاد کرتے ہو لیکن یاد کرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ جی حق کون سا ہے؟ فرمایا جب میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں نماز میں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ موت بائیں جانب سلام پھیرنے دیتی ہے۔ زور اثر تو بڑا ٹائم ہے، اتنا قریب سمجھو کہ بس ادھر دیکھا ہے تو پتہ نہیں ادھر دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، سانس اندر گیا تو پتہ نہیں باہر آ سکتا ہے یا نہیں، اتنی موت قریب ہے جی۔ اللہ اکبر۔ عالم الغیب، اللہ ہی غیبوں کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اظہار کا معنی ہوتا ہے غلبہ، فرمایا اپنے غیب پر غالب کسی کو نہیں کرتا، کہ جیسے ساری چیز کا کلی مکمل محیط علم وہ اللہ ہی کے پاس، جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، بشیء ذرہ، فرمایا ایک ذرہ ایک شے، اس کا بھی احاطہ کرنے والا علم، کلی مکمل محیط علم وہ اللہ ہی کے پاس ہے، الا بما شاء، اتنا پتہ ہوتا ہے لوگوں کو جتنا وہ چاہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک مچھر آیا، ہم نے دیکھ کے اتنا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مچھر ہے،
اب یہ کب پیدا ہوا اور اس کی زندگی کے کتنے دن گزر گئے اور اس نے کتنا رزق کھا لیا، اس کے دن کتنے باقی ہیں اور اس کا رزق کتنا باقی ہے، اور یہ جناب جب پیدا ہوا تھا تو اس کے ماں باپ اب ہیں یا وہ نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ اور اس کے کتنے بہن بھائی ہیں، اور یہ کہاں کہاں سے اڑتا ہوا آیا ہے، آگے اس نے کہاں کہاں تک جانا، یہ ہے محیط علم، ہر چھوٹی باریکی ہر چیز کا مکمل علم یہ کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس، اور یہ ہونا بھی اللہ ہی کے پاس چاہیے، کیونکہ روزی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے اور ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہونا چاہیے۔ عالم الغیب، وہی غیبوں کا جاننے والا۔ آگے اللہ اپنے رسولوں میں سے انبیاء علیہ السلام کو ایک دو نہیں کئی غیبوں کے واقعات کی اطلاع دیتے ہیں، کئی، جتنے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کو کسی بات کی ضرورت ہے اور اللہ بتائے نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک دو نہیں، اللہ سینکڑوں ہزاروں واقعات کی بتا، جن جن چیزوں کی انبیاء کو ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ وہاں موجود تھے یا نہ تھے، اللہ سارے واقعات اپنے نبیوں کو بتاتے ہیں، باقی کلی مکمل علم وہ اللہ ہی کے پاس رہ جاتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں تو کوئی ایک بات بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑی، باقی جتنی چیزیں ضرورت ہوتی تھیں وہ اللہ ان کو بتا دیا کرتے تھے۔ اس لیے فرماتے ہیں الا من ارتضى من رسول، مگر اللہ جس کو چن لے، پسند کر لے اپنے رسولوں میں سے، رسول ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کے پسند کیے ہوئے ہیں، یہ اسی سے ہے نا مرتضی، حضرت سیدنا علی المرتضی، چنے ہوئی، پسند کی ہوئی ہے، مصطفیٰ اور مرتضی تقریباً ایک ہی معنی ہے، پسند کی ہوئی اور چنے ہوئی ہے۔ تو انبیاء اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی اپنی محنت اور کوشش سے نبی نہیں بن سکتا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کسبی، کسبی کا معنی یہ ہے کہ محنت سے بندے کو مل جائے، جیسے بندہ محنت کرے حافظ بن جائے، محنت کرے عالم بن جائے، محنت بنے ڈاکٹر انجینئر بن جائے، محنت کرے اللہ کا ولی بن جائے، لیکن کوئی بندہ محنت کرے تو نبی نہیں بن سکتا، اتنی چاہے مرضی محنت کرے۔ یہ محنت سے تعلق نہیں ہے، کسب سے تعلق نہیں ہے، یہ وہابی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو اللہ چاہے عطا کر دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر آگ لینے گئے تھے یا نبوت لینے گئے تھے؟ آگ لینے گئے تھے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ وہ انہوں نے دور آگ چمکتی دیکھی، گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں وہاں سے آگ لے آؤں، وہاں جناب گئے تو اللہ کے نور کی تجلیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئی، نبوت مل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جب جایا کرتے تھے، آپ تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، نبوت لینے کے لیے نہیں جایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ تو یہ جو نبوت ہے اس کا تعلق انسان کے اعمال یا کسب یا محنت سے نہیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ چیز ہے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، جس کو چاہتا ہے اللہ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے اور منتخب فرما لیتا ہے۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، بس بے شک چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے، رصدا، نگران، چوکیدار، محافظ۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس کو اللہ چن لیتے ہیں نا وہی کے لیے، جب فرشتہ وہی لے کر آتا ہے تو اس کے آگے پیچھے چوکیدار ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ فرشتہ لے کر آتا ہے جو جبرائیل امین ہے، جو سارے فرشتوں کا سردار بھی ہے، طاقتور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کی ہزاروں کی تعداد میں، جیسے بعض روایات میں 70,000 آتا ہے دائیں اور 70,000 بائیں اور 70,000 آگے اور 70,000 پیچھے، یہ اتنے فرشتوں کے پہرے میں اللہ تعالیٰ اپنا کلام پیغمبر کی طرف نازل فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، معمولی کلام تو نہیں ہے نا، عظمتوں والا اور شان والا رب کا کلام ہے جی۔ تو فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، اس کے آگے اور اس کے پیچھے یوں نگران اللہ مقرر فرماتا ہے، اور ان کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی طرف وحی نازل فرماتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے فرشتے لگا دیتے ہیں۔ پیغمبر جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ سیکورٹی بھی اپنی طرف سے فراہم کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو پیغمبر کے آگے، پیغمبر کے دائیں بائیں، وہ پیغمبر کے بطور حفاظت پیغمبر کے ساتھ پھرا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پہ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے آ چکے ہیں۔ اسی طرح اور کئی موقعوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی حملے کیے گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی طرح سے جناب انہوں نے اذیت پہنچانے کی اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی اور سازش کی، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی اور اللہ نے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ بطور حفاظت کے آپ کے آگے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ دن قیامت کے وہ زمین کا حصہ جس پر انسان عمل کرتا ہے وہ بھی گواہی دے گا، اور انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، اور اللہ کے فرشتے بھی گواہی دیں گے۔ اب پیغمبر کے آگے پیچھے اتنے فرشتے لگانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کل پیغمبر کی رسالت کے گواہ بن جائیں فرشتے، یا اللہ انہوں نے تیرا پیغام پہنچایا ہے۔ پیغمبر جہاں جہاں جائیں گے نا دعوت دیں گے، فرشتے ساتھ ہوں گے، اور کل اللہ کے سامنے فرشتے کیا کر دیں گے؟ گواہی دینے۔ آگے دیکھو، لیعلم، تاکہ جان لے، اللہ جان لے یعنی اللہ ظاہر کر دے، اللہ کو تو پتہ ہے نا، تاکہ ظاہر کر دے ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ یقیناً میرے نبیوں نے پہنچا دیے پیغامات اپنے رب کے۔ فرشتے جو ساتھ ہیں نا، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ اللہ کے پیغامات فرشتے اللہ کے رسول پہنچا رہے ہیں۔ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور گھیر لیا اللہ نے جو ان کے آگے ہے، یعنی جو ان کے پاس ہے، انبیاء کی جو بھی دعوت ہے، انبیاء کا جو بھی طرز عمل ہے، جو بھی دعوت کے انداز ہیں، جو بھی انبیاء کی محنت ہے، اللہ کے علم کے احاطے میں ہے، اللہ نے ساری چیزوں کو گھیرا ہوا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے۔ ایک شخص اللہ کا نبی ہو، اس کے کچھ اعمال یہ تو اپنی جگہ پہ، اللہ نے تو ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی چیز بھی علم الہی سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آپ فرما دیجئے مجھے نہیں معلوم کیا قریب ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی مدت مقرر کی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، جاننے والا غیب کا پس نہیں ظاہر کرتا، نہیں غلبہ دیتا اپنے غیب پر کسی کو، الا من ارتضی من رسول، مگر جس کو پسند کرے اپنے رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، بس بے شک چلاتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگران، لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم، تاکہ جان لے یقیناً انہوں نے پہنچا دیے پیغامات ان کے اپنے رب کے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور گھیر لیا جو ان کے پاس ہے، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور شمار کر لیا ہر چیز کو گن کر۔